عالمان جمالیات اور علم الاجسام و اسنام کے بڑے بڑے ماہرین، علم الابدان و اعضاء کے اچھے اچھے ناقد و مبصرین، جمال و کمال، آرائش و زیبائش کے نامور منجھے ہوئے اہل ہنر و فکر، کوئی بھی آج تک خوبصورتی یا بدصورتی کی کما حقہ تعریف نہیں کر پایا۔ ایشیائی ممالک میں خوبصورتی، خوش پیکری اور جاذبیت کی تعریف و تکمیل کچھ اور ہے، اور یورپین ممالک میں کچھ اور، جبکہ افریقن ممالک میں قطعی کچھ اور۔ کہیں رنگ و روپ اور نازک اندامی کو اہمیت دی جاتی ہے، اور کہیں شمشاد قامتی اور فربہی کو اولیت دی جاتی ہے۔ کہیں سیاہی دل نشین ہے تو کہیں میدہ ملیدہ رنگت پسندیدہ ہے۔ زلفیں، نین، ہونٹ، گردن، ناک نتنا، سینہ، کمر، کولہے، ہاتھ پاؤں، ہر قوم و ملک حسن و خوبصورتی کے معاملے میں اپنا ذوق جمال رکھتے ہیں۔ افریقہ میں کالی شاہ رنگت، موٹے موٹے ہونٹ، باہر نکلے ہوئے دانت، بے ڈھبے سے ہاتھ پاؤں اور ناگا پربت سینہ اعلیٰ ترین معیار حسن کے مظہر ہیں۔ جاپان، چین، کوریا، تھائی، ان ممالک میں معدوم سی ناک، نہ دکھائی دینے والی آنکھیں، بچوں کی مانند ہاتھ پیر، بونا قد، پانی پت سینہ، گھر گھرستن سی عورتوں کو حسین سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی، اسپین، سوئٹزرلینڈ میں کشیدہ قامتی، سیاہ دراز زلفیں، بھاری سینہ، معدوم سی کمر، تیز ترار، یب یب کرنے والی، رقص و سرور کا ذوق رکھنے والی خواتین کو پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بیلجیم، ڈنمارک وغیرہ میں دھان پان، متوسط قامت، شوخ و شنگ، مستعد، انگبی رنگت، روشن و فراغ چشمی، بیل رقص کی دلدادگی معیار حسن ہے۔ روسی بلاک میں مرد نما، دیو ہیکل، نفاست و نجابت سے محروم، صابر اور تھوبر سی عورتوں کو قابل فخر و چاہت سمجھا جاتا ہے۔ اب آئیے موجودہ عرب بلاک میں تو ان کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ قبیح قماش، آزاد خیال، نسوانیت و شہوانیت سے بھرپور عورتیں، بھاری بھاری جل تھل اعضاء قوا والی، لامبی لامبی، سیاہ چشم و گیسو، جولیدہ اعمال و قوال والی، جو کالے لمبے حشیش بھرے مراکشن سگریٹوں کے دھواں کے مرغولے مردوں کے چہرے پہ اگلیں، جن کی بوٹی بوٹی پھڑکے، ایسی عورتیں ان کی نظر میں اپسرائیں ہوتی ہیں۔ بنگال میں لمبے لمبے بالوں، سوکھی سڑی چمرخ، لامبے لامبے نینوں والی، دھان پان سی، بچے پیدا کرنے کی محنت اور مزدوری میں مشقت پسند کرنے والی عورت کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رقص و موسیقی میں طاق، چھیل چھبیلی، گفتگو میں بے باک، بڑے گھرانے اور نئے زمانے کی ماڈرن لڑکی کو کھرا مال سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں چار بھائیوں کی اکلوتی بہن کو بہتر سمجھا جاتا ہے، جس کا ایک بھائی کویت، دوسرا دبئی، تیسرا نیو یارک اور چوتھا کسٹم یا پولیس میں ہو۔ 100 گالی اور 101 جوتا کھا کر بھی جی بسم اللہ کہے، اور خاوند سے آدھی رات کو گھر آنے پہ یہ بھی کبھی نہ پوچھے کہ تمہارے منہ میں سونف، خوشبو والا پان اور الائچی کیوں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں 13 تالن اور پھپھے کٹن ٹائپ کی خواتین کو بھی بڑی تحسین بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں اکیلی دو کیلی، زمین، مربع یا جائیداد والی ہر قسم، عمر اور سائز کی بیوہ طلاقاً عورتوں کو اعلیٰ ترین حسین و جمیل سمجھا جاتا ہے۔ معیار حسن صرف جہیز اور جہیز ہے، اور جہیز کے بغیر شرافت اور نجابت یا خدا خوفی انتہا درجہ کی بدصورتی گردانی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ کھانے پکاتے ہوئے تیل کے چولہے پھٹنے، بچوں سمیت نہر میں کودنے، چوہے مارنے والی گولیاں کھانے اور دارالامان، ایدھی سینٹر، پاگل خانے آنے جانے والیوں سے ہوتا ہے۔ بات سے بات نکلی تھی کہ دل آنے کے ڈھنگ بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ذات پات، امیری غریبی، خوبصورتی بدصورتی، حیثیت دیکھے بغیر ہی کیوپٹ کا دیوتا اپنا نشانہ تاک کر تیر چلا دیتا ہے، اور پھر رومیو جولیٹ، لیلا مجنو، شیری فرہاد، وامق عذرا، سہنی مہیوال، ہیر رانجھا وغیرہ کی داستانیں جنم لیتی ہیں۔ میں بھی اپنی اس عارضی زندگی میں کئی ایک واقعات کا چشم دیدہ ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے عشق و محبت کے قصے واقعات لکھنے یا پھر دہرانے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ ہر دور، زمانے، شہر، گلیوں، محلوں میں ہوتا رہتا ہے۔
دو مخالف جنس یعنی عورت مرد جہاں کہیں ہوں گے وہاں ایسے کام تو ہوتے رہیں گے۔ آنکھ، دل، جذبات تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تعجب و حیرت تو وہاں ہوتی ہے جہاں بظاہر دل لگانے یا نظر کی چوٹ کھانے کی گنجائش سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، لیکن کبھی کبھی اور کہیں کہیں یہ انہونیاں بھی ہو کر رہتی ہیں، بلکہ بڑے دھڑلے سے ہوتی ہیں۔ پھر سب کچھ دیکھ کر یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ واقعی عشق اندھا ہوتا ہے۔ پچھلے صفحات میں آپ کراچی کے بازار حسن کی ایک پتلی سی گلی میں اس بظاہر طوائف کا مختصر سا احوال پڑھ چکے ہیں، جس کے دو بیٹے تسلیم اور رضا صوفی نور الدین المعروف بابا نور جہاں کے پاس کام کرتے تھے۔ اس خاتون نے مجھے ایک ڈیرہ دارنی سود خورنی نائکا کی بلڈنگ کے کونے پہ لگے نل سے پانی پینے سے روک دیا تھا اور اشارے سے اپنے پاس بلا کر نہ صرف پانی پلایا بلکہ کواڑ بھیڑ کر مجھے اپنے پلنگ پہ بٹھا کر پیار کیا، میرا ماتھا چوما، مجھ سے باتیں کی، پھر 2 روپے دیے، تسلیم اور رضا کے متعلق بتایا، بابا کو سلام بھیجا۔ پچھلی جانب صحن کے برآمدے میں اس کا اپاہج شوہر اپنی بیوی کے گاہکوں کی آمد و رفت اور آمدنی پہ نظر رکھے بے حس و حرکت چارپائی کی پٹی سے لگا پڑا رہتا تھا۔ گاہک کے آنے جانے میں ذرا دیر لگ جاتی تو وہ ادھر ہی پڑے ڈنڈے سے کواڑ پیٹتا اور مادرزاد ننگی گالیوں سے اپنی بیوی کی گوشمالی کرتا ہے۔ جو تیرا حکم ہو، جو تیری رضا ہو۔ بہت برس ہوئے کہ پٹیالے کے بازار حسن کے ایک شاندار بالا خانے کے پچھواڑے خانہ زادوں کی رہائش گاہ کی ایک تنگ سی کوٹھڑی میں ایک کلونسی ہوئی مدقوق سی مسلمان دایا نصیبو بھی رہتی تھی۔ یہیں ایک اور کوٹھڑی میں روشنی خان بھی رہتا تھا۔ چھیل چھبیلا سا روشنی خان اسی بالا خانے میں پھول، ہار، گجرے، نورتن کی خدمت اور حویلی بالا خانے کے تمام کمروں، غلام گردشوں، سیڑھیوں، دریچوں اور شاہنشینوں کے محرابوں کے علاوہ بڑے مجرا خانے کی چراغ بتی، جھاڑ، فانوس کی تیل تلین پہ معمور تھا، جبکہ صدا کی بد نصیبوں پاؤں دابنے والی دایا تھی۔ ناچ مجرے کے بعد جب نوچیاں لڑکیاں پور پور تھکن سے انگ انگ ڈھیلا کر کے بے سدھ پڑ جاتی تو نصیبو سب کی باری باری ٹانگیں دابتی، چنبیلی کے تیل سے مالش، مٹھی چامپی یا پھر سر سے ہلانے بیٹھ جاتی۔ اول تو اگلی صبح دن چڑھے تک اسے فرصت ہی نہ ملتی، اور اگر نصیب ہو بھی جاتی تو پھر اسے بڑی بیوی یعنی اس ڈیرے کی نائکا پریم رس کور کے کوہ ہمالیہ سے جسم پہ اپنا تمام بچی کچی توانائیاں بروئے کار لانی پڑتی۔ ذرا ہاتھ ڈھیلا پڑا نہیں، بڑی بیوی کی زوردار ٹانگ اس بیچاری کی پسلیاں پلستر کر کے رکھ دیتی۔ نرتکیاں لڑکیاں تو ترس کھا کر اس کا کچھ خیال کر لیتی، مگر پریم رس کور تو جیسے اس کی جان کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اچھی بری شکل صورت تو اس عظیم صنع اور سب سے مصور کی مشیت ہے۔ اگر یہ کلونسی ہوئی چیچک رو تھی تو اس میں نصیبوں کا کیا دوش؟ پریم رس کور اس کو اکثر اپنی دھاڑ پہ رکھتی۔ نصیبو کل مہی شکل چھپا کر رکھا کر مجھ سے، تیرے ہاتھ کی انگلیوں میں میری ناڑیوں کا چین نہ ہوتا تو کبھی کا تجھے بھگتو بھنگی کو بخش دیا ہوتا۔ اس بد نصیب کا نام نصیبو پتہ نہیں کس منہ جلے نے رکھ دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کون تھے، وہ کہاں پیدا ہوئی تھی۔ ٹوبا سیوا سنگھ کا مہندرا بردہ فروش اسے کچی عمر میں پریم رس کور کے ہاں 25 چہرہ شاہی مہر کے عوض بیچ گیا تھا۔ اس وقت چہرہ صاف، نین نقوش نوکیلے اور انگ سنگ کھلا کھلا سا دکھائی پڑتا تھا۔ ڈیرہ دارنی نائکا کی شطرنجی پہ سارے مہرے لڑکیوں، بالیوں، نوچیوں کے ہی ہوتے ہیں، اور جو بساط پہ نہیں ہوتے وہ غلام گردشوں، ڈیوڑھیوں، بند دروازوں کے باہر تھڑوں گلیوں میں تاش کھیلتے ہوئے، ممٹیوں پہ کبوتر بازی کرتے ہوئے، طبلہ سارنگی سازوں کی دکانوں پہ حقے سے شغل کرتے ہوئے، یا پھر سری پایوں کی دکانوں پہ بڑے بڑے پیالوں میں شوربہ پیتے ہوئے ہوتے ہیں۔ مندہ ہوا تو نکڑوں پہ گاہک پھانستے رہتے ہیں، یا پھر طوائف کی بساط پہ مرد سازندوں استادوں کی صورت دھرے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں 25 چاندی کے روپے بڑی خطیر رقم تھی، مگر ڈیرہ دارنی طوائف تو بہت ہوشیار قمار باز ہوتی ہے، وہ سمجھداری سے داؤ لگاتی ہے۔ اگر کبھی ہارتی ہے تو کسی لمبی جیت کے لیے، اور جیت تو جیت ہوتی ہے، لیکن اس کے ہارنے میں بھی
ایک جیت کا سواد ہوتا ہے۔ ڈیرہ دارنی نے سمجھداری سے نصیبوں پہ داؤ لگایا تھا، مگر نصیبوں کو کیا کہیے کہ 2 برس بعد نصیبوں کو چیچک نے آ لیا۔ اچھا خاصا صاف شفاف چہرہ کالی بھیڑوں کا چھتا بن کر رہ گیا۔ چیچک دانے کالی مکئی کے دانوں کی مانند چہرے پہ لشکنے لگے۔ ناک کے بانسے پہ ایک موٹا سا دانہ ایسا بیٹھا کہ اچھے خاصے 7واں ناک کی ریڑھ مار کر رکھ دی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر پریم رس کور ہلکی سی مایوس ضرور ہوئی، مگر وہ طوائف ہی کیا جو بگڑتی ہوئی صورتحال کو اپنے حق میں سیدھا نہ کر سکے۔ اس نے اسے اوپر والے کاموں پہ لگا دیا اور یہ ٹھان لی کہ جب تک چلے چلاؤ، پھر کسی ضرورت مند عقل اور آنکھ کے اندھے کے پاس دھکیل کر اپنے دام ماں بیاج کھڑے کر لے گی۔ آواز میں لوچ اور رچاؤ ہوتا تو مراسنوں اور ڈومنیوں کی سنگت میں چلا دیتی، مگر آواز کے معاملے میں بھی نصیبو استاد پنڈت رادھے شیام کے بے سرے اور خریدر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی بگڑا بگڑی میں 15-16 کی سن پہ بوا براجی، خوبصورتی اور بدصورتی اپنی جگہ، مگر آمد شباب کی بھینی بھینی سگندھ جن سے مخالف کو کستورا ہرن کی مانند اپنی طرف کھینچتی ہوئی تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ امڑی جوانی کی خوبصورتی چہرے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تو محسوسات اور خون کے سرخ ذرات کی بیشی سے تعلق رکھتی ہے، جو انسان کی جبلت کے اندر چھپے ہوئے ایک وحشیانہ سے احساس سے تلذر سے متعلق ہے۔ چھٹپن کی خوشبو، نو عمری کی خوشبو، سہاگ کی خوشبو، حاملہ عورت کی خوشبو، کچھ اور آگے بیوگی کی خوشبو، اور پھر پاک دامنی اور بد کرداری کی بھی اپنی خوشبو بدبو ہوتی ہے، جسے ہر آدمی سونگھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ جس طرح سمجھدار سیانی عورتیں اپنا پیٹ چھپاتی پھرتی ہیں، اسی طرح باعفت باحیا دوشیزائیں اپنی اٹھتی ہوئی جوانی کی مہک چھپاتی لکاتی رہتی ہیں۔ ڈھیلے کپڑے، اجاڑ چہرہ ماتھا، ہار نہ سنگار، ہنسنا نہ مسکرانا، کوٹھے اور کھڑکی میں کھڑا ہونا موقوف، مگر کیا کیجیے کہ یہ شباب کی دبی ہوئی چنگاریوں کی تپش اور تمازت کبھی لکی چھپی نہیں رہتی۔ اس ہلکی ہلکی آنچ کو تو انسان، جانور پرندے تک محسوس کر لیتے ہیں۔ کنکوے اور پتنگیں اسی گھر کے اینٹنے میں الجھتی ہیں، کبوتر اور کوے کمبخت اسی گھر کے دریچوں اور منڈیروں پہ زیادہ اترتے اور قیلولہ کرتے ہیں۔ سورج کی کرنیں، ڈوبتے سائے، کھلے چاند کی چاندنی، گڈی گڈے کی پینگ، 7 ستاروں کا جھرمٹ، سر شام ابابیلوں کے پرے اسی مکان کو تاکے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چھابڑی، ریڑھی اور خوانچے والے اسی گھر کے سامنے اپنے گلے صاف کرتے ہیں۔ ڈاکیا خط ہو نہ ہو، مگر ہر دوپہر یہ ضرور ہانکا لگائے گا کہ بی بی جی آج کوئی خط نہیں۔ جوان اور نکھٹو بیٹوں والے رشتہ دار تو تواتر سے آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گھر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والا BCom کا اسٹوڈنٹ بھی نئے آفٹر شیو لوشن ٹرائی کرتا رہتا ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سارے کھیکھڑ اور سیاپے اس گھر میں دوشیزگی کی خوشبو پھیلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بد نصیبوں، خستہ حالوں، تنگ دستوں پہ جوانیاں بھی کافر اور کڑوے دھوئیں کی طرح آتی ہیں۔ کسی بھی غریبوں بدحالوں کی جھونپڑی، کٹڑی یا بستی میں چلے جائیں، ہر گھر میں آگ لگی ہوئی یا کم از کم کڑوا دھواں اٹھتا ہوا ضرور آپ کو متوجہ کرے گا۔ نصیبوں کو جب پہلے پہلے کچے دن لگے تو حویلی، بالا خانے، ہر جگہ بھنی ہوئی کلیجی کی بسان پھیل چکی تھی اور وہ کونوں خدروں میں چھپتی پھر رہی تھی۔ سوائے بڑی بی بی کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ ڈیرے کی رسم و روایت کے مطابق بتاشے بانٹے گئے تو تب پتہ چلا کہ نصیبوں بھی خیر سے جوان ہو گئی ہے۔ اگر کسی نوچی پہ دن آتا تو باقاعدہ ڈیرے پہ جشن بپا ہوتا، متنجن اور بریانی کی دیگیں اترتی ہیں، خوب رنگ و رامش اور ناچ گانے کے جلسے ہوتے ہیں۔ ڈیرے کی دوسری روایت کے تحت چاندی کی نتھ بھی پہنا دی گئی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ کوئی بھی دام ڈھیلے کر کے اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا۔ روشنی خان کا اصل نام روشن خان تھا۔ یہ ریاست کپور تھلہ کے شاہی بازار کی پیداوار تھا۔ جیسا کہ اس بازار اور ان لوگوں کی ریت ہے کہ لڑکیوں کو تو دھندے پہ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ طوائفوں کے لڑکوں کا مستقبل بڑا مخدوش ہوتا ہے۔ اکثر طبلہ سارنگی پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن تماش بینوں پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا کہ یہ ناچنے یا گانے والی اس کی بہن، ماں یا بیٹی ہے۔
اگر یہ نہ کریں تو پھر ان کی دلالی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے رواج و ریت کے مطابق بہوؤں سے پیشہ نہیں کروایا جاتا، البتہ انہی کی بیٹیوں کی ناک میں نتھیں ضرور ڈال دی جاتی ہیں۔ روشن خان کو روشنی خان سب سے پہلے بڑی بی بی پریم رس کور نے کہا تھا۔ بس چل سو چل، وہ روشنی خان ہی مشہور ہو گیا۔ ڈیرے پہ اس کا کام دھندہ بھی فانوس، قندیلیں اور شمع روشن کرنا تھا۔ پھول پتی، ہار گجرے کا شغل تو یہ صرف اوپر کا خرچہ نکالنے کے لیے کرتا تھا۔ بڑی بی بی پریم رس کور نے اسے نابھا کے جے تارا میلے میں ایک نواب کے گانے بجانے کے جلسے میں دیکھا تھا۔ ہنسی سی تمکنت، چاندی کے ورق جیسی جوانی کی چکا چوند، سرخ ہونٹوں پہ نرم نرم کھڑی مونچھیں اور سانبھر سے کٹیلے نین، انڈا بوسکی کا پیرہن پہنے وہ کسی ریاست کا راجکمار جاپتا تھا۔ گو بڑی بی بی کی ادھیڑ عمری، گھنٹیا کا سدا بہار روگ اور پھیلا ہوا تنوتوش وغیرہ کسی قسم کے جسمانی یا جذباتی مارکے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ اس کے مقابل روشنی خان بالکل بلونگڑا سا تھا۔ لیکن پھر وہی بات کہ دل آنے کے ڈھنگ نرالے ہیں۔ وہ اسے دل دے بیٹھی تھی اور کسی نہ کسی طور اپنے ساتھ پٹیالہ لے آئی۔ کھل کر عشق جھاڑنے کی نہ تو عمر تھی اور نہ ہی اس کا مرتبہ اور حیثیت اس کی اجازت دیتی تھی۔ درِ پردہ سبھی جانتے تھے کہ پریم رس کور نے روشنی خان کو رکھیل رکھا ہوا ہے۔ بظاہر وہ اسے خوب ڈانٹتی، برا بھلا کہتی اور ایک فاصلے پہ رکھتی، مگر وہ شاید اپنی نظر پہ قابو نہ رکھنا جانتی تھی۔ اس کے دیکھنے میں لگاوٹ صاف محسوس ہوتی تھی۔ روشنی خان بظاہر پچھواڑے کے ایک کمرے میں رہتا تھا، جہاں دیگر کمروں میں نصیبوں کے علاوہ دوسرے سازندے، استاد لوگ اور ملازم پیشہ بھی پڑے ہوئے ہوتے تھے، مگر یہ سب کو معلوم تھا کہ رات پاؤں دابنے کے بہانے روشنی خان کہاں ہوتا ہے۔ خیر، اس دنیا میں ایسی ہونیاں اور انہونیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس ارباب نشاط کی دنیا کا ہر فرد صرف اپنے کام اور دام سے مطلب رکھتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل ذرا کم ہی دیتے ہیں، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہی تو ہوتے ہیں۔ اس ڈیرے میں نام کے صرف 3-4 ہی مسلمان دانے تھے، روشنی خان، نصیبو، ایک سارنگی نواز استاد دلارے خان اور ایک پکھا وجیح امدو خان آگرے والا۔ باقی تمام ہندو یا 2-4 بشمول بڑی بی بی پریم رس کور سکھ جاتی سے تھے۔ یہ سارا عملہ اپنے اپنے حساب سے اپنا اپنا دال دلیا کرتے تھے۔ مسلمان اپنا کھانا پینا علیحدہ کرتے، ان کی رسوئی نصیبو کرتی تھی۔ ان چاروں مسلمانوں کا رہنا سہنا بھی دوجوں سے علیحدہ تھا۔ استاد دلارے خان اور امدو خان حاجی نمازی، اللہ توبہ کرنے اور پاکی پلیدی کا خیال رکھنے والے تھے۔ جب سے نصیبوں کو کچے دن لگے، دونوں نے اس کے ہاتھ کا پکا کھانا بند کر دیا تھا۔ ایک دوپہر روشنی خان نصیبوں کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اچانک بولا، نصیبو، تجھے نتھ تو خوب سجی ہے، اب تو بڑی بڑی اور سندر بھی لگنے لگی ہے۔ نصیبو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، نصیبو بڑی بری لگے یا سندر دکھے، نتھ ڈالے یا مانگ میں سندور بھر لے، وہ اپنے نصیبوں کی کالک کو دھو نہیں سکتی۔ روشنی خان لقمے والا ہاتھ روکتے ہوئے بولا، یہ تو کیسے کہہ سکتی ہے، نصیبوں کی بند پوٹلی تو کسی نے کھول کر نہیں دیکھی۔ تو ایسی مایوسی کی اور دکھی کر دینے والی باتیں مت کیا کر، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ نتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے، دیکھتے جا، بس اب جلد ہی تیرے نصیب کھلنے والے ہیں۔ وہ زہر خندہ سے کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں، اس نتھ نے میرا بند نصیبہ کیا کھولنا ہے، اب مجھے اپنی قبر کا کھلا منہ ضرور دکھائی دے رہا ہے۔ روشنی خان، تو بھی اور میں بھی جانتی ہوں کہ میرا جنم اس بازار اور حویلی میں نہیں ہوا۔ بڑا دھواں دھواں سا ایک منظر میرے حافظے کے کسی کونے میں سمٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہمارا ایک آنگن تھا، بیل اور گائیں تھیں، میرے ابا اور اماں، ایک ہماری بوڑھی سی دادو ہوتی تھی، میں اپنے ابا کے کندھے پہ سوار میلہ دیکھنے آئی تھی۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، مجھے پاس بٹھا کر ابا نماز پڑھ رہے تھے، میں میٹھے باجرے کے لڈو کھا رہی تھی کہ کچھ چڑیاں آس پاس آ کر منڈلانے لگیں، میں لڈو توڑ توڑ کر انہیں باجرہ کھلا رہی تھی۔ اسی دوران چادر لپیٹے ایک شخص باہر دروازے پہ آیا، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایک ننھا سا چوزا چون چون کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے چوزا لینے کے لیے کہا، میں سرکتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ اس منہ ڈھانپے شخص نے چوزا میری ہتھیلی پہ اور اپنی چادر میرے سر پہ ڈال دی۔ بس کہانی ختم ہے۔ اور ہاں،
یہ ساری بات آج پہلی بار میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، اس لیے کہ ایک تو تم مسلمان ہو، دوسرے یہ کہ شاید پھر مجھے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع نہ ملے۔ میں ایک اللہ کے متقی بندے کے گھر اس کے لیے رحمت بن کر پیدا ہوئی اور اللہ کے گھر سے ہی اس سے بچھڑ گئی۔ اس وقت میں اتنی کم سن تھی کہ مجھے نہ تو باپ کا نام کا پتہ تھا اور نہ ہی گاؤں یا علاقے کی پہچان تھی۔ 12-13 برس میں نے یہاں بڑی بی بی کے ہاں پاؤں پنڈلیاں دابتے، گالیاں جھڑکیاں اور کوسے سنتے سہتے گزار دیے۔ میرا نام نصیبہ بھی شاید بڑی بی بی نے رکھا تھا۔ بڑی بی بی نے میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا سو کیا، مگر ایک بہت بڑی نیکی بھی کی کہ اس نے مجھے گندے دھندے پہ نہیں لگایا۔ ایک دفعہ کہا تھا کہ جیسی بھی ہے مسلمان بچی ہے، یہ اس جوگی ہی نہیں، اسے تو کسی درگاہ پہ بٹھا دینا چاہیے، کوٹھے پہ بیٹھنے کی یہ چیز نہیں۔ مگر اب یہ نت، روشنی خان نے ان کھایا لقمہ واپس تھالی میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ نت اسی لڑکی کو پہنائی جاتی ہے جس کے دام کھڑے کرنے ہوتے ہیں۔ نصیبو، تم نے اپنی کتھا سنا کر مجھے ہلا دیا ہے اور یہ یاد دلا کر میں ایک مسلمان بھی ہوں مجھے سوتے سے جگا دیا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ میں بھی اسی ماحول کی پیدائش ہوں، یہیں کا پروردہ۔ میں ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہوں۔ میرا باپ ایک انتہائی دولت مند، خوبصورت، اثر و رسوخ والا مگر عیاش انسان تھا۔ مجھے آج یہ بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ مسلمان تھا جبکہ میری ماں ہندو تھی۔ تم جانتی ہو، بلکہ سب جانتے ہیں کہ بڑی بی بی جو مجھ سے 30 برس بڑی ہے مجھے رکھیل رکھا ہوا ہے۔ دن کے اجالے میں مجھے جوتے مارتی ہے اور رات کی تنہائی میں میرے تلوے چاٹتی ہے۔ وہ در پردہ میری ہر ضرورت اور عیاشی کا خیال رکھتی ہے، مگر میں ایسی زندگی اور بڑی بی بی کے لولو پوپو سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اب میں شرافت، محنت اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ روشنی خان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ٹھہرے ٹھہرے الفاظ میں کہنے لگا، یہ آج تم نے انتہائی مایوسی اور مرنے کی باتیں کی ہیں، ان سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پاک دامن اور کسی شریف والدین کی اولاد ہو، حالات اور قسمت نے تمہیں اس گندگی میں لا پھینکا ہے۔ تو مایوسی اور حوصلہ ہارنے کے بجائے اس گندی دلدل سے نکلنے کی کوشش کرو، کیونکہ ابھی تک بہت کچھ تمہارے بس میں ہے۔ اگر تمہیں کوئی بردہ فروش یہاں لا کر بیچ سکتا ہے تو کوئی سرفروش اللہ کا بندہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا بھی سکتا ہے۔ نصیبو ایک استہزائیہ سی ہنسی سے بولی، روشنی ہے، یہ جگہ تازہ صحت مند غذائیت سے بھرپور سرخ پوست کی منڈی ہے۔ یہاں بوٹی بوٹی، انگ انگ، نس نس ٹٹول اور سونگ چکھ کر بھاؤ چکایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ میرے پاس نہیں۔ ہمدردی، خلوص اور انسانیت جیسے الفاظ اور جذبے بھی کسی نہ کسی مفاد و مصلحت کے تحت ہی ابھرتے ہیں۔ رنگین آب و تاب والے خوبصورت قیمتی نگینوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھلا معمولی بے قیمت پتھر کو کیوں کر پسند کرے گا؟ دنیا میں بڑے بڑے سرپھرے اور بد مزغے پڑے ہیں نصیبو، جو ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، اگر میں ہمیشہ کے لیے یہ ہاتھ پکڑ لوں تو کیا تم چھڑانا چاہو گی؟ روشنیے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم اپنی عمر اور قد کاٹ دیکھو، میں تو ابھی 16 برس کی بھی نہیں ہوئی ہوں۔ وہ ہنس دیا، بولا، تم نے بڑی بی بی کی عمر، ڈیل ڈول اور رنگے ہوئے سفید بالوں کی چٹیا دیکھی ہے؟ اگر ایک قبر رسیدہ بڑھیا اپنے پوتے کی عمر کے بچے کو اپنا محبوب یا رکھیل بنا سکتی ہے، تو کیا ایک کھڑی عمر کا مرد ایک نو عمر لڑکی سے حق نکاح نہیں کر سکتا؟ یہ کوئی انہونی تو نہیں؟ نصیبہ اٹھتے ہوئے بولی، روشنی ہے، مذاق ختم کرو۔ تم جیسے خوبصورت، طرح دار، صحت مند مرد، جسے ایک سے بڑھ کر ایک جوان حسین عورت مل سکتی ہے، جس کے لیے علاقے کی خوبصورت سے خوبصورت عورتیں ٹھنڈی آہیں بھرتی ہوں، اسے ایک بے حیثیت، کم سن، چیچک روح، بدصورت، مریل سی چھوکری سے کیا نسبت؟